بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ضامن الولی المہر للمرأة صح زمانہ وللمرأة الخيار فی مطالبۃ زوجها وولیها۔ اگر عورت کا ولی جو ہے مہر کا ضامن بن گیا تو اس کا ضامن بننا صحیح ہے۔ مطلب ولی نے کہا عورت کو کہ بیٹی کو یا بہن جو بھی تھی کہ تم فلاں اور مرد سے نکاح کر لو اور وہ تمہیں اتنا مہر دے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں ضامن ہوں، میں تمہیں دے دوں گا، اگر وہ نہیں دے گا تو پھر میں تمہیں دے دوں گا، میں اس کی ضمانت اٹھاتا ہوں۔ تو ولی جو ہے عورت کے لیے اگر مہر کا ضامن بن جائے تو اس کا ضامن بننا صحیح ہے، اور عورت کو اختیار ہے کہ وہ مہر چاہے اپنے خاوند سے مانگے چاہے اپنے ولی سے مانگے، ولی سے اور خاوند سے دونوں سے مہر لینے کا، اسے مہر کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہے۔ اور کیونکہ کفالت کا باب پیچھے گزرا ہے، کفالت ضمانت کا اصول یہ ہے کہ جس پر قرضہ چڑھا ہوتا ہے، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے کوئی، اس سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو اس کا ضامن بن رہا ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں ولی ضامن بن رہا ہے تو اس لیے ولی سے بھی وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ ولی نے نکاح کرنے کا کہا تو عورت نہیں مان رہی، لڑکی نہیں مان رہی، تو اس نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ تمہیں وہ اتنا زیادہ مہر دے گا، اتنا زیادہ مہر دے گا، تم اس سے نکاح کر لو، اگر اس نے اتنا نہ دیا تو میں دوں گا، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس طرح اس نے زمان اٹھا لی، مہر متعین کیا انہوں نے، تو اب وہ زمان کیونکہ اس نے اٹھائی ہے اس لیے دونوں میں سے جس سے چاہے تو دے سکتے ہیں۔ جب ضامن بنا ولی مہر کا عورت کے لیے صحیح ہے اس کا ضامن بننا، اور عورت کو اختیار ہے اپنے زوج سے مطالبے کا اور ولی یہ اور اپنے ولی سے۔ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى۔ إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا۔ اگر مرد اور عورت نے نکاح دونوں نے کیا تھا لیکن نکاح فاسد تھا، نکاح فاسد جس میں گواہ نہ ہو، تو قاضی ان میں جدائی ڈلوا دے گا۔ اور اگر نکاح فاسد ہوا تھا، قاضی نے جدائی سے پہلے، دخول سے پہلے یا رخصتی سے پہلے طلاق دلوا دی، جدائی کروا دی، فلا مہر لہا، اس عورت کو مہر نہیں ملے گا۔ بھئی نکاح فاسد تو کہا ہے اسے، لیکن نکاح تو ہوا ہی نہیں، نکاح جب ہوا نہیں ہے تو مہر بھی اسے نہیں دینا۔ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، اسی طرح اگر خلوت ہوئی، خلوت سیاح صرف ہوئی ہے، وتی نہیں ہوئی، خلوت سیاح ہوئی ہے، تو قاضی نے ان میں جدائی ڈلوا دی، تو یا ویسے بھی جدائی ڈلوا دی، خود وہ الگ الگ ہو گئے، انہیں بعد میں مسئلہ نہیں معلوم تھا، بعد میں انہیں پتہ چلا، تو اب مہر نہیں دے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اس صورت میں اگر اس نے دخول کیا ہے تو مہر مثلی دینا پڑے گا، جو مہر مثلی متعین مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مثلا انہوں نے مہر مثلی تھا، زیادہ تھا، انہوں نے مہر تھوڑا مقرر کیا تھا، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا مہر مثلی، یعنی مہر دینا مہر مثلی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس سے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے کم کر کے دے دے تو یہ دینا یعنی مہر مثلی ہے اس نے، کیونکہ یہاں نکاح ہوا ہی نہیں تھا، اور نکاح نہیں ہوا تھا لیکن دیکھیں نکاح فاسد میں صرف عقد کی وجہ سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ پہلی صورت میں جہاں صرف عقد ہوا ہے اور اس کے بعد جدائی ہو گئی تو وہاں صرف عقد کی وجہ سے مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ استیفائے منافع کی وجہ سے عورت سے مرد نے منافع حاصل کیے ہیں تو پھر اسے مہر دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر نکاح فاسد میں عورت کے ساتھ خلوت کی گئی تب بھی عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح فاسد میں خلوت بھی فاسد ہی ہے، ان کا یہ خلوت کرنا بھی یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اس پر بھی مہر لازم نہیں ہوگا، اور خلوت فاسدہ وتی کے قائم مقام نہیں ہوتی، لہذا نکاح فاسد میں خلوت کے بعد بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔ اور آگے اگر عورت کے ساتھ دخول یا جماع کر لیا تو اس کے لیے مہر مثلی ہوگا، کیونکہ دارالسلام میں وتی کرنے پر یا تو حد ہوگی یا مہر ہوگا، مگر حد تو یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ جو نکاح ہو رہا ہے تو نکاح تو یہ ہوا ہی نہیں، اب یہاں پہ نکاح نہیں ہوا، انہوں نے وتی کیا، یہ زنا ہے، زنا پر انہیں حد جاری ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ یہاں پہ شبہ آ جاتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہے، باب الحدود میں پڑھیں گے، یہ شرعی سزائیں ہیں نا، زنا کی جو سزا ہے، اس کے بعد قتل کی سزا ہے،
پھر یہ تو تہمت کی ہے. جتنی بھی شرعی حدود ہیں، شرعی سزائیں متعین ہیں، ان میں اگر شک پڑ جائے تو شبہ کی وجہ سے ملزم کو، مجرم کو فائدہ دیا جاتا ہے اور اس سے سزا ساقط ہو جاتی ہے. تو یہاں شبہ آ سکتا ہے، اور شبہ کس وجہ سے کہ انہوں نے وہ کہیں گے ہم نے نکاح کیا ہے، ہم نے کہا نا کہ ہم نے عقد تو کیا نا، ہم نے ایجاب قبول کیا. تو جب ایجاب قبول کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے ایجاب قبول کیا. تو یہاں پہ بظاہر تو انہوں نے کیا ہے، ایجاب قبول کیا، اس لیے وجہ سے نکاح کا شبے کی وجہ سے ان سے حد ساقط ہو جائے گی. جب حد ساقط ہو جائے گی تو پھر انہیں مہر دینا پڑے گا. مگر مہر مثلی زوجین کے درمیان مقرر شدہ مقدار سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ عورت مقرر شدہ مقدار دینے پر راضی ہے، اس لیے اسے لینے پر راضی ہے، اس لیے اسے اتنا ہی دیا جائے گا. وعلیہ العدۃ، اس عورت پر جس سے نکاح فاسد ہوا تھا، اس کے بعد دخول بھی ہوا، وطی بھی ہوئی، تو اس کو عدت بھی گزارنا ضروری ہوگی. وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، اس عورت سے اگر بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہوگا جس سے اس کا نکاح فاسد ہوا تھا. عدت سوچ رہے ہیں کیوں ہوگی؟ عدت دیکھیں، عدت کی وجہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا. عدت گزروانے کی وجہ کیا ہے بلا؟ استبرائے رحم. اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں، اس کی وضاحت میں نے کی تھی. استبرائے رحم، کہ اس عورت کا رحم پہلے خاوند کے بچے سے خالی ہے. جب وطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس وطی سے وہ حاملہ ہو گئی ہو. تو اس کو جاننے کے لیے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اس کے 3 حیض گزروائے جائیں گے، اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. تو اگر کوئی سے بچہ ہوا اس سے تو نسب اسی سے ثابت ہوگا. وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخْوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَمِّهَا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مہر مثلی دیا جائے گا، کہ جن صورتوں میں بھی مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ مہر مثلی اس مہر کو کہتے ہیں کہ یہ جو جس عورت کو مہر دینا ہے، جس کی شادی ہونی ہے، اس کے خاندان کی جو باقی لڑکیاں ہیں، جو اس کی بہنیں ہیں یا اس کے چچا کی بیٹیاں ہیں، چچوں اور تایوں کی جو بیٹیاں ہیں، جو اسی کی عمر کی ہوں، اس زمانے میں ان کا نکاح یعنی قریب قریب ہوا ہو، جتنا مہر انہیں ملا تھا ان جیسا مہر دینا، یہ مہر مثلی کہلاتا ہے. اس کے باپ کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، جو اس کی ہم عمر ہو، یہ نہیں کہ مثلا پھوپھی بھی تو اس کے باپ کے خاندان کی ہے لیکن اس کا نکاح ہوا ہے 30 سال پہلے، اس وقت جو ہے وہ 2000 مہر دیا جاتا تھا اور 2000 کی بڑی قیمت تھی. آج اس کی قیمت نہیں ہے. تو اس زمانے میں مثال کے طور پر اسی سال میں یعنی 5-6 مہینوں میں اس کے خاندان کی جن لڑکیوں کے نکاح ہوئے ہیں، جتنا مہر انہیں دیا گیا تھا اس کی مثل مہر اس عورت کو دیا جائے گا. وہ مہر اس عورت کے لیے مہر مثلی بنے گا. وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالِهَا، لیکن اس کی ماں اور خالہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر وہ اس کے باپ کے قبیلے سے نہ ہو. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کے باپ کی کزن لگتی ہو، چچا کی بیٹی ہو، تو پھر وہ باپ کے خاندان سے ہی ہوئی. تو لیکن یہ تو یہاں پہ وہ خاندان سے تو ہوئی، لیکن یہ ہوگا کہ زمانے کے بدلنے سے، کیونکہ بدل جاتا ہے. ان کا نکاح ہوا تھا 30 سال پہلے، اس وقت مہر کم دیے جاتے تھے، ابھی مہر زیادہ دیے جاتے ہیں، یا اس وقت اس کی کرنسی کی ویلیو کم ہے، اس لیے ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس زمانے کی جو عورتیں ہیں جو اس کے آگے بلکہ بات آ رہی ہے. وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ، اس سارے کی اکٹھا ترجمہ کروں گا، اگلا مسئلہ بھی ساتھ پڑھ لیں. مہر مثلی میں اعتبار یہ کیا جائے گا ان تتساوى المرأتان فی السن، دونوں عورتیں جو ہیں جس کا نکاح کرنا ہے اس کو جس عورت کی مثل بنا رہے ہیں، جس لڑکی کی مثل اس کو مہر دینا ہے، یہ دونوں عورتیں مثل بنتی بھی ہوں. کس صورت میں؟ عمر میں قریب قریب ہوں، حسن و جمال میں، مال و دولت میں، عقل میں، دین میں، اور شہر میں اور زمانے میں. زمانہ ان کا ایک زمانہ ظاہر ایک ہی ہوگا جب عمر میں قریب قریب، زمانہ بھی ایک ہے، ایک ہی شہر کی رہنے والی ہوں، علم کے لحاظ سے یہ برابر ہوں، یا دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے برابر ہوں. ایک بالکل بیکل ہے اور ایک جو ہے نا وہ عقل مند ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہوگی. دونوں اس میں بھی برابر ہوں، حسن و جمال میں برابر ہوں، تو عمر میں برابر ہوں، تو یہ عورتیں ان کا مہر ایک دوسرے کی ان اور جیسی عورتوں کا مہر جو ہے نا وہ اس کے لیے مہر مثلی بنے گا. دیکھیں نا یہ کیوں کہا گیا بلا کہ مہر مثلی میں چیزوں کے اعتبار کیا. مثلا کسی کی بیٹی ہے تو وہ اتنی کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ خاندان والے کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں لے رہا، تو یہ تھوڑا مہر ہی دے دے تو رشتہ کر لے صحیح. تو اب اس کو وہ مہر جو ہے وہ اس کے خاندان کی باقی عورتیں جو لڑکیاں جو ہیں جو اس سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں یا کوئی نوکری کرتی ہیں، اس طرح کے کسی کام میں ہے،
تو ان کے ساتھ اس کے مہر مثل نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا اس کا. اسی طرح سے مثلا کوئی معذور خاتون ہے یا کوئی نابینا ہے، مثلا اس کا کوئی نکاح، کوئی اس کا رشتہ نہیں لیتا، تو گھر والوں نے کہا بھائی کہ اس کا نکاح ہو جائے چاہے کوئی مہر کم ہی دے دے. تو اب یہاں پہ اس کا مہر لیتے ہوئے تو باقی اس کے خاندان کی جو باقی عورتیں ان کا مہر نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی مثل اس کو مہر دیا جائے، کیونکہ وہ اس کے برابر نہیں ہے. اور مجھے پڑھا تھا نا کہ ولی جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں بعض جگہ پر، کہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا لڑکے والوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی اگر تم نہ دو تو ہم مہر بھی نہ دینا، ہم تم سے لاکھ بھی نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والے یہ کہتے ہیں لڑکے والوں سے کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں لیں گے. تو اس طرح کی چیزوں کا یا لڑکے والے کہہ دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو نکاح میں جو ایک مخفی جو فائدے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ پیسے لینا تو وقتی فائدے ہوتے ہیں، اور دائمی فائدے اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے. تو کہاں سے مسئلہ ومہر مثلیہ، عورت کا مہر مثلی لفظی معنی کریں گے تو اس کی اور عورت کی مثل کا مہر اعتبار کیا جائے گا اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کی پھوپھیوں کے ساتھ، اس کی چچا کی بیٹیوں کے ساتھ، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کا، یعنی نہیں اس کا اندازہ لگایا جائے گا اس کی ماں اور خالہ کے ساتھ جب وہ دونوں ماں اور خالہ نہ ہوں اس کے باپ کے قبیلے سے. اور اعتبار کیا جائے گا، لحاظ کیا جائے گا مہر مثلی میں کہ وہ یعنی وہ دو عورتیں ان کا مہر ایک دوسرے کی مثل ہوگا جو برابر ہوں گی عمر میں، حسن و جمال میں، مال میں، عقل میں، دین میں، اور شہر میں، یعنی شہر ان کا ایک ہوگا اور زمانہ ایک ہوگا. آج ہمیں مائیاں مثلا بڑھیاں بتاتی ہیں نا کہ ایسا نکے ہونے سے تو چیز نہیں ملتی تھی. مثلا میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ یہ جو بسکٹ لیتے ہیں اور جو ٹافی لیتے ہیں 5 روپے کی، یہ ہم 25 پیسے کی لیتے تھے. روپیے کا آدھا، نصف. اور یہ جو آپ ٹافیاں لیتے ہیں جو روپے کی پتہ ایک ملتی ہے، اب میں نے تو کبھی لی نہیں، 1 روپے ایک بھی کوئی نہیں ملتی. ہم 1 روپے کی 8 ٹافیاں لیتے تھے. یہ جو سپرائٹ کی بوتل آپ لیتے ہیں کتنے کی ملتی ہے؟ چھوٹی بوتل جو ہے جی، چھوٹی بوتل جو شیشے والی ہوتی ہے جو واپس کر دیتے ہیں دکاندار کو، وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 60 کی ملتی ہے. تو میں نے 2 روپے کی اور 2.5 روپے کی وہ بوتل لی ہے. آئس کریم 2 روپے کا، یہ جو کپ ہوتا ہے آئس کریم کا، یہ ہم نے 2 روپے کا لیا ہے. تو اب اس زمانے میں کی بات اور آج کی مختلف ہے. اس وقت کہیں بھائی آج کوئی مثلا خرچہ دینا پڑ گیا کسی کو، تو بندہ کہے کہ میں 2 روپے دوں گا کہ بوتل آج 2 روپے کی ملتی ہے، آج تو ہمیں 60 روپے کا حساب لگانا پڑے گا. اس لحاظ سے وہ زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ان کی مثل نہیں بن سکتے.